نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ان چیزوں کا بیان جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس روزہ دار نے بھول کر کھایا یا پیا وہ اپنے روزہ کو پورا کرے کہ اسے اللہ تعالی نے کھلایا یا پلایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں روزہ نہیں توڑتیں: قے، پچنا اور احتلام۔ قے کا مسئلہ: روزہ کی حالت میں اگر کسی کو اپنے آپ ہی قے ہو جائے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور صحیح مسئلہ کی جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس لیے اس تعلق سے تفصیلی مسئلہ بغور ذہن نشین کر لیں۔ روزہ کی حالت میں اپنے آپ کتنی ہی قے ہو جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ یاد ہونے کے باوجود جان بوجھ کر منہ بھر قے کی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جان بوجھ کر منہ بھر قے سے بھی روزہ اس صورت میں ٹوٹے گا جبکہ قے میں کھانا پانی، صفرا یعنی کڑوا پانی یا خون آئے۔ اگر قے میں صرف بلغم نکلا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جان بوجھ کر قے کی مگر تھوڑی کی تو روزہ نہ ٹوٹے گا۔ منہ بھر قے بلا اختیار ہو گئی تو روزہ تو نہ ٹوٹا، البتہ اگر اس میں سے ایک چنے کے برابر بھی واپس لوٹا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر ایک چنا سے کم ہے تو روزہ نہ ٹوٹا۔ منہ بھر قے کتنی ہے؟ منہ بھر قے کا مطلب یہ ہے کہ اسے بلا تکلف نہ روکا جا سکے۔ بھول کر کھایا یا پیا یا جماع کیا، روزہ فاسد نہ ہوا، خواہ وہ روزہ فرض ہو یا نفل۔ روزہ یاد ہونے کے باوجود مکھی، غبار یا دھواں حلق میں چلا جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خواہ وہ غبار آٹے کا ہو، غلہ کا ہو یا ہوا سے مٹی اڑی ہو یا جانور کے ٹاپ سے۔ بس موٹر گاڑی وغیرہ سے جو غبار اڑ کر پڑ جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر بتی سلگ رہی ہے، اس کا دھواں ناک میں گیا تو روزہ نہ ٹوٹے گا۔ ہاں، اگر لوبان یا اگربتی سلگ رہی ہو اور روزہ یاد ہونے کے باوجود منہ قریب لے جا کر اس کا دھواں ناک سے کھینچا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ تیل یا سرما لگایا تو روزہ نہ گیا، اگرچہ تیل یا سرما کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو، بلکہ تھوک میں سرما کا رنگ بھی دکھائی دیتا ہو، جب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ غسل کیا اور پانی کی ٹھنڈک اندر محسوس ہوئی، جب بھی روزہ نہیں ٹوٹا۔ کلی کی اور پانی بالکل پھینک دیا، صرف کچھ تری منہ میں باقی رہ گئی تھی، تھوک کے ساتھ اسے نگل لیا، روزہ نہ ٹوٹا۔ کان میں پانی چلا گیا، جب بھی روزہ نہیں ٹوٹا، بلکہ خود پانی ڈالا، جب بھی نہ ٹوٹا۔ بات کرنے میں ہونٹ تر ہو گئے اور اسے پی گیا، یا منہ سے رال ٹپکی اور تار ٹوٹا نہ تھا کہ اسے چڑھا کر پی گیا، یا ناک میں رینٹ آ گئی بلکہ ناک سے باہر ہو گئی مگر منقطع نہ ہوئی تھی کہ اسے چڑھا کر نگل گیا، یا کھنکھار میں آیا اور کھایا، اگرچہ کتنا ہی ہو روزہ نہ جائے گا، مگر ان باتوں سے احتیاط چاہیے۔ مکھی حلق میں چلی گئی، روزہ نہ گیا، اور جان بوجھ کر نگلی تو چلا گیا۔ صبح صادق سے پہلے کھا پی رہے تھے اور صبح ہوتے ہی منہ سے سب کچھ اگل دیا تو روزہ نہ گیا، اور اگر نگل لیا تو جاتا رہا۔ غیبت کی تو روزہ نہ گیا، اگرچہ غیبت سخت کبیرہ گناہ ہے۔ قرآن مجید میں غیبت کرنے والے کی نسبت فرمایا جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، اور حدیث پاک میں فرمایا غیبت زنا سے بھی سخت تر ہے۔ غیبت کی وجہ سے روزہ کی نورانیت جاتی رہتی ہے۔ جنابت، غسل فرض ہونے کی حالت میں صبح کی بلکہ اگر سارے دن جنب بے غسل رہا، روزہ نہ گیا، مگر اتنی دیر تک جان بوجھ کر غسل نہ کرنا کہ نماز قضا ہو جائے، گناہ و حرام ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا، جس کے گھر میں جنب ہو رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔